حضرت قمبر عرض کرتے ہیں مولا مقروض ہو گیا ہوں، قرضہ چڑھ گیا. آپ نے فرمایا سامنے پہاڑ ہے اور پہاڑ کے دامن میں پتھر پڑے، ان کے قریب جاؤ. حضرت قمبر گئے، اشارہ کیا مولا نے ایک پتھر کی طرف، انہوں نے وہ پتھر ہاتھ میں اٹھا لی. تو مولا فرماتے ہیں غور سے دیکھو کیا ہے. اب جو غور سے دیکھا تو وہ سونا تھا. غور کیجئے، سونا دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا، مولا کا شکریہ ادا کیا اور زور سے اس پتھر کو جو سونا بن گیا تھا اسی پہاڑ پہ مارا. غور کیجئے گا، مجھ جیسا ہوتا تو بینکر میں لاکر میں رکھ دیتا نا، زور سے مارا دیوار سے، ذرہ ذرہ ہو گیا. جب پھیل گیا پوری پہاڑ کے دامن میں، ذرا سا ذرہ اٹھا کے آ گئے مولا کے پاس. اس میں بہت لطیف بات عرض کروں گا. مولا کے پاس آئے، مولا آپ کا شکریہ. فرمایا کہ تم نے یہ باقی مٹی میں کیوں ملا دیا؟ تو جملہ کہا کہ مولا میں آپ کا غلام ہوں. یہی تو مجھے بیان کرنا تھا کہ معصوم وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے، ایک جملہ کہوں، جبرائیل امین آئے رسول پاک کے پاس اور آ کر کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو ساری دنیا کے پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنائے جا سکتے ہیں. ساری دنیا کے پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنائے جا سکتے ہیں. پھر جملہ کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کے پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنائے جا سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ساری دنیا کے پہاڑ سونے کے، آپ کے لیے سونا بہت. آپ نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ اللہ کے پاس آنا ہوگا. کہا کہ جب اللہ کے پاس ہی آنا ہوگا تو یہ سونا لے کے میں کیا کروں گا؟ کون نہیں فرما، جب آنا اللہ ہی کے پاس ہے تو یہ سونا کیوں لوں؟ جب اللہ نے میرے انگلی کے اشارے میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ میں اشارہ کروں تو پتھر سونا ہو جائے، تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ میں اس کی رضا میں راضی ہوں. آئی تھی نا بی بی فضہ سلام اللہ علیہ سونا بنا کر، اور کہا تھا کہ مولا یہ آپ لے لیجئے، گھر میں فاقے ہیں، اس کو بیچ کے اور کچھ انتظام فرما لی. مولا نے فرمایا اچھا. جناب فضہ کو فضہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ سونا چاندی بنانا جانتے ہیں. تو کہا کہ ذرا زمین پہ دیکھو. مولا نے ذرا سا پیر مس کیا، تراب نے، ابو تراب نے تراب سے، غور فرما، ابو تراب نے تراب سے ذرا سا پیر مس کیا، سونا نکلنے لگا. کہا تمہارا بنایا ہوا زیادہ اچھا ہے یا میرے پیر کے اشارے والا زیادہ اچھا ہے؟ کہا مولا یہ تو اصل معدنیات. فرمایا کہ اس میں ڈال دو. ہم مجبور نہیں ہیں، معمور بامر خدا. یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے. ہم مجبور نہیں ہیں، معمور بامر خدا ہیں. لہٰذا اس کی فکر نہیں کرو، اللہ جس حال میں ہمیں رکھنا چاہتا ہے ہم ویسے رہنا چاہتے ہیں. جناب قمبر کہتے ہیں مولا میں آپ کا غلام ہوں. کہا اس میں غلام کا کیا مسئلہ ہے؟ غور کیجئے گا. کہا مولا میں آپ کا غلام ہوں، جتنا قرضہ اتارنے کی ضرورت تھا اتنا میں نے لے لیا، زیادہ رکھ کے کیا کرتا؟ استعمال میری اولاد کرتی، حساب مجھے دینا پڑتا. یا علی، غور فرمائیے گا، بہت باریک بات ہے. استعمال میری اولاد کرتی، جب میں مر جاتا حساب مجھے دینا پڑتا. اس لیے کہ حلال میں حساب ہے، حرام میں عذاب ہے. یا علی، غور نہیں فرمائے. کوئی یہ کہے نا حسن بھائی کہ جناب میں تو محنت کر کے کما رہا ہوں، نہیں، جو محنت کر کے کما رہا ہوں اس میں حساب ہے، اور جو حرام کر کے کما رہا ہوں اس میں عذاب ہے. لہذا حساب ہے. تو کہا مولا اس لیے بس جتنا قرضہ اتارنے کی ضرورت تھی اتنا لے لیا. بہت بھاری بات کہہ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں اب یہ میرے اور آپ کے عقیدے کو مولا نے قیامت تک کے لیے قمبر کے ذریعے سے جلا بخشی ہے. جو میں جملہ کہہ رہا ہوں جناب قمبر سے مولا نے فرمایا، میں اندازہ لگاؤں گا کتنے آنکھیں کھول کے سو رہے ہیں، میں ابھی اندازہ لگاؤں گا. ڈاکٹر صاحب غور کیجئے گا، عجیب بات ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم دوبارہ مقروض ہو گئے تو کیا کرو گے؟ یا علی، بس یہی عقیدہ مولا قمبر کے ذریعے سے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر قمبر والا یہ عقیدہ جو میں کہنے جا رہا ہوں، قمبر والا اگر یہ عقیدہ ہو گیا تو کوئی شیعہ دنیا اور آخرت میں نعمات الہی سے خالی رہ ہی نہیں سکتا ہے. اگلا جملہ سنیے گا، جناب قمبر سے مولا فرماتے ہیں اگر دوبارہ مقروض ہو گئے تو کیا کرو گے؟ میں نے تو تمہیں اتنا بڑا پتھر سونے کا بنا دیا تھا، تم نے اتنا سا لیا جتنا قرضہ اتارنے کی ضرورت تھی. تو قمبر کا جواب سنیے گا، یہی عقیدہ ہونا چاہیے تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. جملہ کہوں، قمبر کہتے ہیں مولا مجھے سنبھال کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا آپ کو اور آپ کی اولاد کو سلامت رکھ.
حیدر 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 ہے، خدا سلامت رکھے، ارے آل، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی دے۔ اس میں ایک اور لطیف بات آ رہی ہے، آپ نے ساجد میاں نعرہ لگوا دیا، میں شکر گزار ہوں۔ اس میں ایک اور لطیف بات ہے، جناب قمبر کے اس جملے نے بتا دیا کہ ہادی صرف علی پاک ہی نہیں ہے، ان کی نسل میں جتنے امام ہوں گے سب ہادی ہوں گے۔ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے، یا علی، یا علی، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ ان کی نسل میں جتنے بھی امام ہوں گے وہ ہادی ہوں گے، اور ان کو بھی دیکھیے اس میں اور بہت سی لطیف باتیں، ان کو بھی وہی صلاحیت ہوگی جو مولا علی کو ہے۔ تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ خدا آپ کو اور آپ کی اولاد کو سلامت رکھے۔ اگر میری اولاد کو ایسی ضرورت پڑی تو آپ جیسی آپ کی اولاد کے پاس جائیں گے، مسئلہ حل ہو جائے۔ یا علی، یعنی ہر دور کے علی کا عقیدہ بتا دیا جناب قمبر نے کہ ہر دور میں ایک نہ ایک ایسا علی ہوگا جیسے علی ابن ابی طالب ہے، ہر دور میں ایسا ہوگا جو لوگوں کے مسائل کو ایسے ہی حل کرے گا کہ اگر ان کا کوئی چاہنے والا مقروض ہو جائے گا تو اس کو حل کریں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر اب یہاں کے جو مورگیج کے مسائل ہیں اس کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مقروض ہو جائے، اور نہیں فرما، میں جملہ کہہ رہا ہوں، اور فرمائے گا یہاں جو آپ کے بینکوں کے اس کے مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، وہ تو ایک معاہدے کے تحت ہیں، لیکن اگر کوئی کسی ایسے کا مقروض ہو جائے کہ جو تنگ کر رہا ہو تو پھر کیا کرو، زمانے کے علی کو، یا علی، قمبر کی طرح واسطہ دو ان کی دادی کا، یا علی۔ یہ روایت ہے کہ اگر زمانے کے امام کو ان کی جدہ کا، معصوم عالم کا واسطہ دیا جائے تو سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ ہم ان کو موجود بھی سمجھیں، حاضر ناظر بھی سمجھیں۔ میں نے جملہ کہہ دیا، جب ان کو ہم سمجھیں گے کہ ہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری بات کو سن رہے ہیں، ایسے جیسے قمبر نے مولا علی سے عرض کی تھی، اور مولا نے فرمایا کہ قمبر اگر دوبارہ مقروض ہو گئے تو کیا کرو گے؟ کہا مولا خدا آپ کو اور آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، اگر میری اولاد مقروض ہو گئی، پریشان ہو گئی تو آپ کی اولاد کے دروازے پہ آ جائے گی۔